اس کے بعد جب حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے، جو حج کے لیے جا رہے تھے نا، تو انہوں نے کیا کیا، مدینہ منورہ تک پہنچے۔ ان کے ساتھ کتنے آدمی سے؟ 230 آدمی تک تھے۔ تو وہاں کے لوگ خبر سن کر ان کے پاس ملنے کے لیے جمع ہو گئے۔ بہت علم والے ہیں، بہت پرہیزگار آدمی ہیں حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ سے لوگ آ گئے۔ انہوں نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ تو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ملنے کے لیے آئے تھے ان سے پوچھے یہ کون سا شہر ہے، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے گھر مکان کیسے تھے، آج کے گھر مکان کیسا ہے۔ آج دیکھو حج کے لیے ہم لوگ جاتے تھے، اس ٹائم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام سارا اما سہارا تھے، وہ جگہ کس طریقہ تھا، آج کس طریقے سے بن گیا۔ یہ حالت کو دیکھ کے وہ پوچھے کہ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، مدینہ منورہ کنہا کا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہاں پر ان کا یہ ہے، اور حج کا ایک ہے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کعبہ شریف کو اور مدینہ کو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ شہر کس کا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے شہر۔ کہنے لگے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کون سا تھا؟ اتنا بڑا شہر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں ہے ذرا بتاؤ، وہاں بھی جا کر 2 گنا نماز ادا کرتا ہوں، یعنی ان کا گھر کا مکان کہاں ہے ذرا بتاؤ اتنا بڑا شہر میں، تاکہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو محل نہیں تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بڑے بڑے مکان نہیں تھے، وہ جھوپڑیاں تھے جس کے اوپر جو پتہ ڈال کے دھوپ سے بچتے اور نیم سے بچنے کے لیے تھا، زندگی دنیا کا گزارنے کے لیے تھے، اللہ کے یہاں مقبول تھے۔ مختصر سامان تھا، بہت سا سامان تھا۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھو کتنا سامان پڑا ہے، سب اوپر لٹکا ہوا ہے، سال میں ایک مرتبہ دھو کے اس کو اوپر لٹکاتے تھے، کوئی ضروری چیز نہیں تھی۔ ایسا ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی بھی اتنا سامان نہیں تھا، اتنا جتنا مشکل تھا، جیسا کہ کھانے کے لیے تھالی، کوئی سہارا لینے کی لکڑی، اور سردی لگتا ہے تو اوڑھنے کے لیے چادر اور بدن کا کپڑا، جو نماز پڑھنے کے لیے جو جائے نماز، بس جو بہت نیچا، اور ان کا مکان بھی بہت نیچا تھا۔ کہنے لگے کہ صحابہ کرم رضی اللہ عنہ کے محل کا ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہو گیا، تو صحابی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے محل کہاں ہے؟ مجھے وہی بھی دکھا دو، وہ بھی دکھا دو۔ لوگوں نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بھی محل نہیں تھے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محل یعنی گھر نہیں تھے، اسی طریقے سے ان کے بھی نہیں تھے۔ ان کے پاس بھی وہی تھا ان کے پاس جتنا تھا، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے مکان زمین کے لگے ہوئے تھے۔ حاتم رحمۃ اللہ نے کہا کہ پھر یہ تو شہر فرعون کا شہر ہے۔ دیکھو مدینہ کو انہوں نے کیا کیا، یہ فرعون کا شہر بتا دیا۔ فرعون کے پاس کتنا مال تھا، حدیثوں سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے کیسے تھے، ان کا طور طریقہ کیا تھا، آج سب کچھ بدل گیا، پورا شہر ہو گیا۔ حاجی آدمی خود جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں کے محل، وہاں کے یہ کچھ نہیں ہے، بھی شیپ نشانیاں ہیں، یہاں سے یہاں تک دوڑنا، یہاں سے یہاں تک گھبراتے ہوئے جانا، یہاں سے یہاں تک جلتے ہوئے جانا، اور پتھروں کنکروں کو مارنا شیطان کو۔ اگر جس کو پیچھے سانپ لگ گیا نا، اس کو ڈر لگتا ہے، اس سے بھاگتا ہے، اور وہ جس طریقے سے پتھر مارتا ہے اس طریقے سے تم پتھر نہیں مار سکتے، کیونکہ وہ دہشت میں ہے،
وہ پتھر مارتا ہے، وہ دہشت سے شیطان کو پتھر مار رہے ہیں، وہ دہشت ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کیا کریں؟ رسم رواج کر رہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اس طریقے سے کیا ہے، ہم بھی اس طریقے سے کریں گے. یہ رسم نبھا رہے ہیں ہم لوگ.